دنیا میں کوئی تو ایسی نشانی ہوگی جس سے بندہ امید رکھ سکتا ہے کہ قبر اور حشر کا معاملہ آسانی کا ہوگا۔ اعمال میں کوشش جاری ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ ڈر والی کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا یا خوشی والی کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا، کون سی کیفیت ذہن میں رکھ کر عبادت کرنی چاہیے؟ جو آپ کو کے لیے سوٹیبل، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس۔ کچھ لوگوں پہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ہی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں پہ خدا کا خوف غالب ہوتا ہے کہ مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ کیفیات اور یہ چیزیں جتنی ہیں نا، اللہ نے انسان کو عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ بس انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ جو جس عنصر سے پیدا ہوا ہے اس پہ وہ عنصر غالب رہے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کے عنصر سے ان کی تخلیق ہوئی تھی، آخر دم تک ان پر غالب رہی یہ چیز، اور جو ان کی جان لینے آیا تھا اسے بھی تھپڑ پڑ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج میں گیا اللہ کے حضور، جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک آدمی اونچا اونچا بول رہا تھا۔ میں حیران ہوا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنی اونچی آواز۔ تو جبریل نے مجھ سے کہا اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی ہے، یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک آدمی میرے بعد آیا، اس کی نبوت مجھ سے زیادہ بڑی نبوت ہو گئی، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عنصر کہتے ہیں کہ خاک، عاجزی غالب۔ ہر آدمی پہ جو چیز غالب ہوتی ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا، بس اسی کیفیت میں اللہ کی عبادت کرے۔ اصل کام اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اللہ کو خوش کرنا ہے، بس اس منزل تک پہنچنا ہے۔ وہ جس چیز سے راضی ہو، وہ جس چیز سے خوش ہو، بس وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔